نائل سنو۔ وہ کچن سے نکلتا باہر کی جانب جا رہا تھا کہ آغا ہاشم کی آواز پر رکا، جو ہال میں موجود شاید ساری کارروائی سن چکے تھے۔ ادھر آؤ۔ انہوں نے اسے اپنے پاس صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر اس نے فوری عمل کیا۔ رات کو جب میں نے تمہیں واپس آتے دیکھا تھا تب ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ صبح رخسار کا کافی واویلا سننے کو ملے گا۔ میں مما کو کبھی ناراض نہیں کر سکتا آغا جان، مگر اب لگتا ہے کہ جیسے مما ہر روز کسی نہ کسی بات پر ایسے ہی ناراض ہو کر ری ایکٹ کیا کریں گی۔ تو تم فاضیہ کو نہیں چھوڑو گے کیا؟ آغا ہاشم اس کی بات سے اندازہ لگاتے پوچھ بیٹھے، جس پر نائل نے اپنے لب بھینچ لیے۔ میں نے آج سے ایک ماہ پہلے آپ کے اسی سوال کا یہی جواب دیا تھا کہ میں آپ کی پوتی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر چھوڑنے کا آپشن آیا بھی تو آپ کی پوتی کی طرف سے ہی آئے گا، اور میں اب کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جانچتی نظروں سے اپنے پوتے کی طرف دیکھنے لگے، جس کے بال بے ترتیب سے اس کی روشن پیشانی پر پڑے تھے۔ اب تو چھوڑنے والا آپشن آپ کی پوتی کو بھی نہیں دوں گا میں۔ یہ میری زندگی ہے، جس کے ساتھ ایک دفعہ تو آپ دادا پوتی کھیل گئے۔ اب کی بار میں اس کی اجازت اپنی سگی ماں کو بھی نہیں دوں گا۔ وہ اٹل انداز میں بولتا ان کو خوشگوار حیرت میں ڈال گیا۔ انہوں نے پیار سے اس کے شانے پر تپکی دی۔ میرا شیر پتر۔ آغا ہاشم یقیناً بہت خوش ہوئے تھے، اتنا زیادہ خوش نہ ہو جس بیٹی کے آپ آغا جان سے چچا جان بن گئے ہیں وہ آپ کو سسر بنانے میں ایک منٹ نہیں لگائے گی۔ وہ کچن سے نکلتی رخسار بیگم کی طرف اشارہ کر کے بولا، جس پر آغا ہاشم جلدی سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ نائل کہکا لگاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا موڈ اچھا ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا جہاں واش روم میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ فاضیہ شاور لے رہی تھی۔ نائل اپنا موبائل پکڑ کر چیک کرنے لگ پڑا، جہاں علیشا کے لاتعداد میسیجز آئے تھے۔ نائل بن پڑھے ہی جانتا تھا کہ ان میں کیا فرمائش تھی۔ وہ سب ڈیلیٹ کرنے لگا۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور فاضیہ بالوں کو ٹاول میں لپیٹے باہر آئی۔ فاضیہ نائل کو یوں روبرو پا کر نروس سی ہو گئی، جو کہ نہایت دلچسپی اور پرشوق نگاہیں اس پر ٹکائے ہوئے تھا۔ فاضیہ کے گالوں پر ہلکا گلابی پن صاف دیکھا جا سکتا تھا، جو نائل کی نظروں کی تپش کی وجہ سے گالوں کو دہکا رہا تھا۔ نائل موبائل بیڈ پر رکھتا اس کے قریب آیا، جو کچھ سمٹ سی گئی۔ نائل نے اس کے بالوں کو ٹاول سے آزاد کر دیا تھا، جس کی بھینی بھینی خوشبو نائل کو مدہوش کرنے لگی۔ وہ اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتا پیچھے سے اسے اپنی گرفت میں لے گیا۔ ابھی رات کی مدہوشی سے نکلا نہیں تھا کہ تم پھر سے مدہوش کرنے لگی ہو۔ تمہاری قربت مجھے پاگل کر دے گی فاضیہ نائل۔ وہ پہلی دفعہ اتنے پیار سے اپنے لبوں سے اس کا نام لیتا اس کا چہرہ اپنی طرف گھما گیا، جس کی دھڑکنوں میں ایک شور سا مچ گیا۔ شرم کرو۔ اس کی بڑھتی جسارتوں پر وہ گھبرا اٹھے۔ تمہارے سامنے شرم کا کوئی فائدہ نقصان ہی ہوگا لڑکی۔ وہ اس کی گردن پر ہونٹ رکھ گیا۔ فاضیہ کی تو جان ہی جیسے وہاں آ رکی تھی۔ نائل، وہ اسے باز رکھنے کو اپنا آپ چھڑوانے لگی، جس کے ہاتھ بھی مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ تمہیں کس نے کہا تھا یوں بھیگا بدن لے کر میرے پاس آؤ؟ قتل کا انتظام بھی کرتی ہو اور کہتی ہو کہ اگلا اب مرے بھی نہ۔ وہ اپنا حصار مضبوط کر گیا۔ فاضیہ گہرا سانس لیتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں جو کچھ رقم تھا وہ اس سے نگاہ چرا گئی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، پلیز مجھے تیار ہونے دو۔ رات کو بھی میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں کس مکاتے ہوئے اب کی بار منت بھرے لہجے میں بولی، جس سے نائل اس کے چہرے پہ جھکتا ایک بھرپور شرارت کرتا پیچھے ہٹ گیا، جو شرم سے سرخ ہوتی اسے گھور نہ سکی۔ ان دونوں کو کسی بھی اظہار یا اقرار کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ دونوں اس قدر قریب آ چکے تھے،
یہاں سے واپس پلٹنا دونوں کے ہی اختیار سے باہر تھا، اس لیے فاضیہ بھی ایک نئے امتحان میں اترنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی، اور وہ تھا رخسار بیگم کی بہو کی حیثیت سے اب اس گھر میں قدم جمانا اور اپنی مما کو بھی منانا، جو یقیناً اس بات پر ہرگز خوش نہیں ہوں گے، جو ہر روز اسے طلاق کے لیے اکسا رہی تھی اور اس نئے رشتے کے لیے راضی کرنے میں لگی ہوئی تھی، جو ان کے خیال میں اپنی ساری دولت فاضیہ پر قربان کرنے پر تیار تھا۔ مجھے مما سے اس بارے بات کرنی چاہیے۔ وہ اب ان کے روبرو بات کرنے کا سوچنے لگی، تبھی ردا بھابی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کل میرے بھائی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، سب جا رہے ہیں، کیا تم بھی چلو گی؟ ردا بھابی کے پوچھنے پر وہ سوچ میں پڑ گئی کہ ہاں کرے یا نہ۔ اب کچھ دنوں سے وہ فاضیہ جو ہر بات کا تڑک کر جواب دیتی تھی، اب سوچ کر بولنے لگی تھی۔ ہاں، رخسار بیگم اور راحیلہ بیگم سے تو ابھی بھی وہ سیدھے منہ بات نہیں کر سکی تھی، اور فاضیہ کے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ اب تک نائل نے اسے اپنی مما کے ساتھ یا راحیلہ بیگم کے ساتھ بات کرنے یا ان سے نہ لڑنے کا نہیں بولا تھا، بلکہ وہ اس کو مکمل پہلے کی طرح ہی آزاد رکھے ہوئے تھا، جس سے چاہے بات کرے، جیسے چاہے کرے۔ میں شاید نہ جا پاؤں، مجھے کل مما کے پاس جانا ہے، بہت دن ہو گئے ہیں ان سے ملے ہوئے، وہ نرمی سے بولی، جس پر ردا بھابی سر ہلا گئی۔ کوئی بات نہیں، پر شادی میں تم لازمی جاؤ گی، وہ بھی 3 دن کے لیے۔ وہ اس کا اچھا موڈ دیکھ کر وعدہ لینے لگی، جس پر وہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ تبھی نائل اور عامر ہال میں داخل ہوئے، جو ابھی یونی سے لوٹے تھے۔ سمرا میری پیاری بہنا، ایک اسٹرانگ سی کافی۔ نائل صوفے پر بیٹھتا سمرا سے بولا، جو سر ہلا کر اٹھ گئی۔ میرے لیے چائے؟ عامر کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ ویسے نائل، اب تمہیں اپنے کاموں کے لیے فاضیہ کو آواز دینی چاہیے۔ ردا بھابی کے کہنے پر نائل نے فاضیہ کی طرف دیکھا، جو اس کی طرف ہی متوجہ تھی۔ نائل مسکرا دیا۔ کیوں، آپ کو اپنی دیورانی یوں فارغ بیٹھی اچھی نہیں لگتی؟ وہ شرارت سے بولا، جس پر ردا بھابی نے اسے گھورا۔ بات کو گھماؤ مت، بیوی ہے تو شوہر کا ہر کام کرے، فی الحال یہ میرے 1-2 کہنے مان لیا کرے تو بڑی بات ہے، کاموں کے لیے عمر پڑی ہے۔ وہ فاضیہ کو خاص نگاہوں سے دیکھتا گویا ہوا۔ کون سے 2 کہنے؟ ردا بھابی نے سوالیہ نگاہ سے فاضیہ کو دیکھا، جس نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ آپ کی دیورانی کو پتہ ہے، یہ وہی کر دیا کرے تو میرے پہ ان کا احسان ہے، اگرچہ محترمہ کو نیند پیاری نہ ہو تو۔ آخری الفاظ وہ منہ میں ہی بولا۔ فاضیہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی خفیف سی ہو کر گھورنے لگی، جو چپکے سے آنکھ مار گیا۔ فاضیہ سٹ پٹا کر چہرہ موڑ گئی۔ مما لوگ کدھر ہیں؟ عامر نے ردا بھابی سے سوال کیا۔ وہ اور رخسار انٹی گروسری کے لیے مارکیٹ گئی ہیں، اور راحیلہ چچی اپنے کمرے میں ہیں۔ ان کے تفصیلی جواب پر وہ سر ہلا گیا۔ سمرا سے کافی لے کر کمرے میں دے جانا، میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ نائل فاضیہ سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ردا بھابی نے کچھ معنی خیز نظروں سے فاضیہ کو دیکھا، جو نروس ہوتی سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ لگتا ہے نائل کا جادو چل گیا ہے میری دیورانی پر، وہ آنکھیں گھماتی معنی خیز لہجے میں بولی، جس پر فاضیہ عامر کی موجودگی میں کچھ جھیپ سی گئی، اور پھر سمرا سے کافی لے کر وہ جب کمرے میں آئی تو نائل پر بگڑنے لگی۔ تم کسی کے سامنے تو لحاظ کر لیا کرو۔ نائل اس کی آنکھیں دکھانے پر مسکرایا، اور کافی اس کے ہاتھ سے پکڑ کر ٹیبل پر رکھی اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ لحاظ کیا تھا تو ایسے بولا، ورنہ تو میں تمہیں یہی کہنے والا تھا، فاضیہ کمرے میں آؤ۔ ہاں، ضرور کہنا ایسے، پھر اپنی مما سے ساری رات بیٹھ کر درس لینا۔ فاضیہ طنزیہ کہتے اس کے بازو اپنی کمر سے ہٹا گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے معاملے میں مجھے مما سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ بیوی ہو
اور پورے دل سے جب بیوی مان لیا ہے تو گھر والوں سے چھپانے کا کون سا تگ بنتا ہے؟ اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں بس کمرے کی حد تک ہی تم سے رشتہ بنا کر رکھوں گا؟ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ فاضیہ سر نفی میں ہلاتی اس کے قریب آئی۔ اصل بات تھی کہ وہ خود ابھی نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ لگے، شاید رخسار بیگم سے دشمنی کی وجہ سے یا اپنی مما کے ناراض ہونے کے ڈر سے۔ مجھے ابھی وقت چاہیے تمہاری مما کو معاف کرنے کے لیے اور اپنی مما کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کی بات پر نائل نے گہرا سانس لیا۔ میری مما کو معاف چاہے ساری عمر نہ کرو، مگر پلیز ایک دفعہ آغا جان سے ساری سچائی سن لو۔ ہر بات سچ نہ سہی، مگر سارا جھوٹ بھی نہیں ہوگا۔ کچھ تو قصور تمہاری مما کا بھی رہا ہوگا، وہ نرمی سے کہنے لگا، مگر فاضیہ کے چہرے پہ ناگوار تاثرات دیکھ کر لب بھیج گیا۔ وہ نائل کے ساتھ پر آمادہ ہوئی تھی، مگر ابھی بھی وہ وہی فاضیہ تھی۔ ویل، چھوڑو ان باتوں کو، جو تمہیں بہتر لگے۔ چلو تیار ہو جاؤ، آج تمہیں کہیں لے کر چلتا ہوں۔ وہ اس کا موڈ فریش کرنے کے خیال سے کہنے لگا، مگر تمہاری مما، اس کی سوئی شاید ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ اف لڑکی، یہ تم میری مما سے ڈرنا کب سے شروع ہو گئی؟ تم وہی ہو نا جس نے سب کے سامنے کہا تھا کہ میری نیند کیسے پوری ہو؟ آپ کا بیٹا تو ساری رات سونے ہی نہیں دیتا۔ نائل نے پچھلی بات کا حوالہ دیا جس پر وہ کھجل سی ہوتی مسکرا دی۔ اور اب جب میدان میں اترنے کا ٹائم آیا ہے تو تم ایسے بھاگ رہی ہو، اوپر سے رات کو جلدی سونا شروع کر دیا ہے۔ کب جلدی سوئی میں؟ تم سونے دیتے ہو جلدی؟ وہ تیز بولتی نائل کو مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ساری رات نہ سویا کرو، نائل ایک جبس کے عالم میں کہتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا، جو شرماتی ہوئی سر نفی میں ہلا گئی۔ تم بہت خراب ہو نائل ابراہیم، اس کے سینے پر سر ٹکاتی مدھم آواز میں کہہ اٹھے۔ مجھے خراب کرنے والی تم ہو فاضیہ نائل، اس کی پیشانی چومتا وہ اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ صبح سب بڑے ردا کے گھر جانے کے لیے نکل پڑے تو عامر، سمرا اور ہمرا نے باہر لنچ کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ ساتھ ہادیہ اور ساتھ کو بھی تیار کر لیا۔ نائل یونی سے آف لے کر آیا تو ان کا پروگرام سن کر کچھ کہے بنا فاضیہ کی تلاش میں اپنے کمرے میں آیا، جہاں وہ نک سک سے تیار شاید سمرا کے ساتھ جانے پر ریڈی تھی۔ کیا تم بھی ان کے ساتھ لنچ پر جا رہی ہو؟ نائل نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے مما کے پاس جانا ہے، تم راستے میں مجھے وہاں چھوڑ دینا۔ فاضیہ اپنا بیگ سنبھالتی اس کے قریب آئی، جس کی آنکھوں کی چمک بجھ گئی۔ آج جانا ضروری ہے؟ بجھے بجھے لہجے میں پوچھا۔ اس کا دل آج فاضیہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا تھا۔ ہاں، میں ان کو کال کر چکی ہوں، وہ انتظار کر رہی ہیں، وہ مسکراتی ہوئی کہتی نائل کو چلا گئی۔ وہ فریش ہونے کے خیال سے واش روم چلا گیا۔ جب 10 منٹ بعد باہر آیا تو اسے اپنے انتظار میں ہی پایا۔ چلو، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ گیا، مگر جب فاضیہ کمرے سے پاؤں باہر نکالنے لگی کہ نائل اسے کلائی سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ مت جاؤ، آج تمہارے ساتھ دن گزارنے کے لیے یونی سے آف لے کر آیا ہوں۔ وہ پیار سے رک جانے کی درخواست کرنے لگا، جو مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں بھی پیار بھری التجا نظر آئی۔ مگر نائل، اب مان بھی جاؤ، کیا بچے کی جان لوگی؟ وہ اسے کشمکش میں مبتلا دیکھ کر شوخی سے کہتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ 24 سال کا بچہ پہلی بار دیکھ رہی ہوں؟ اب جب تک میرا بچہ دنیا میں نہیں آتا تب تک میں ہی بچے کا رول پلے کروں گا۔ اس کا مسکراتا لہجہ فاضیہ کے چہرے پہ کوسوں قزح کے رنگ بکھیر گیا۔ وہ پزل ہوتی اس سے دور ہوئی۔ اب تو میں بالکل نہیں رکنے والی، اگر تم ایسی باتیں کرو گے تو۔ تم باتوں کی بات کر رہی ہو؟ میں تو ان باتوں پر عمل کرنے کا سوچ رہا ہوں، نائل کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا
اس کی چٹکی چڑھا گیا۔ نائل تم؟ فاضیہ اس کی بولتی آنکھوں کی زبان سمجھتی شرم سے سرخ ہوتی اسے گھور کر رہ گئی، جو لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ لیے اس کی طرف بڑھا۔ صرف کچھ گھنٹے۔ نائل اس کے پاس آتا اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ بالکل نہیں، چلو مما کی طرف نہ سہی، مگر ہم سمرا لوگوں کے ساتھ لنچ پر تو جا سکتے ہیں نا؟ وہ اس کی پرحدت گرفت سے بوکھلاتی راہ فرار کے طریقے ڈھونڈنے لگی، جس کو سمجھتا وہ دلکشی سے مسکرایا۔ میں عامر کو میسج کر دیتا ہوں کہ ہمیں کہیں اور جانا ہے، اس لیے کچھ دیر کے بعد آپ کو جوائن کریں گے، اوکے؟ نائل کہتا ہوا موبائل نکال کر عامر کو ٹیکسٹ کیا اور موبائل ٹیبل پر رکھتا اس کی طرف دیکھنے لگا، جیسے پوچھ رہا ہو کچھ اور۔ وہ مجھے سمرا سے ایک کام۔ بس اب چپ۔ نائل اس کے قریب آتا اس کی بولتی یوں بند کر گیا کہ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ دونوں نے ایک ساتھ ایک بھرپور دن گزارا تھا۔ بہت ساری باتیں اور نٹ کھٹ سی شرارتیں دونوں کو ہی بہت قریب لے آئی تھیں۔ ڈنر پر چلو گی؟ نائل نے اسے آفر کی، جسے فوراً قبول کرتی وہ اس کے ساتھ مونال چلی آئی۔ اپنی پسند کا آرڈر کیجیے محترمہ۔ مینیو بک اس کی طرف بڑھاتا وہ ایزی ہو کر بیٹھا۔ تم میری پسند کا کھا لو گے؟ وہ شرارتی انداز میں پوچھنے لگی۔ تمہاری پسند کا تو پتہ نہیں، مگر میری پسند تو تم میں ہی کہیں گل گئی ہے۔ وہ پیار بھری نگاہوں سے دیکھتا ایک جبس کے عالم میں بولا، جس پر وہ فخریہ مسکرائی۔ سچ سچ بتاؤ، اس طرح کے ڈائیلاگ یونی میں کتنی لڑکیوں کو بولے ہیں؟ وہ مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ نائل نے ایک گہرا سانس بھرا۔ علیشا کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اس نے بھی آگے سے جلانے کی بھرپور کوشش کی، جس پر وہ جلتی بھڑکتی مینیو بک اس کے بازو پر مار گئی، جس پر وہ کہکا لگاتا پیچھے کو ہوا۔ فاضیہ نے دیکھا وہ شرارت سے ہنستا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ ریسٹورنٹ میں موجود بہت ساری لڑکیوں نے اسے مڑ کر دیکھا تھا، اور فاضیہ جلن کے احساس سے نائل کو گھورنے لگی۔ اب اس میں میرا کیا قصور؟ وہ کندھے اچکا کر بولا، حالانکہ لبوں پر شرارتی مسکان مسلسل تھڑک رہی تھی۔ باز آ جاؤ نائل ابراہیم، اتنی پیاری بیوی مفت میں اگر مل گئی ہے تو قدر کرو۔ مفت میں کہاں ملی ہو؟ بہت سارے محاذوں پر لڑ کر پایا ہے، اور ابھی بہت سارے گھٹن مراحل عبور کرنے ہیں۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ بس میری مما کا مسئلہ ہے، وہ بھی حل ہو جائے گا۔ وہ جتنی بے فکری سے کہہ گئی اتنا ہی فکر مند بھی تھی۔ ویٹر کے کھانا لگانے کے بعد وہ ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ ڈنر کرنے لگے۔ تبھی ہال میں داخل ہوتی ہیرا بیگم کی نظریں فاضیہ پر پڑی، جو کسی خوبصورت لڑکے کے ساتھ کسی بات پر مسکرا رہی تھی، اور اس لڑکے کے چہرے پر بھی چمکتی مسکراہٹ تھی۔ تو یہ تھی تمہاری مصروفیات جس کی وجہ سے تم نے مجھے نہ آنے کا میسج کیا؟ ہیرا بیگم کے اسپاٹ انداز پر فاضیہ گڑبڑا کر اٹھی، مگر نائل کی نشست میں ذرا برابر فرق نہ پڑا۔ وہ مما مجھے کچھ شاپنگ؟ بس بہت ہو گیا فاضیہ، میں دیکھ رہی ہوں پچھلے کچھ دنوں سے تم میری ہر بات کی نفی کر رہی ہو۔ اتنے پیارے کب سے ہونے لگ گئے تمہیں کہ تم ان کے ساتھ ڈنر کرنے لگی؟ ہے کون یہ؟ اب کی بار ان کی نظریں نائل ابراہیم پر ٹکی، جس میں ان کو کسی اور کے چہرے کی جھلک نظر آئی۔ یہ نائل ہے، نائل ابراہیم۔ فاضیہ نے یوں تعارف کروایا جیسے کوئی چور اپنی چوری پکڑے جانے پر شرمندہ ہو کر تعارف کرواتا ہے۔ نائل گہرا سانس بھرتا اپنی نگاہیں دوسری طرف مرکوز کر گیا۔ ویسے بھی اسے ہیرا بیگم پہلی نظر میں ہی اچھی نہیں لگی تھی۔ یہ ہے نائل ابراہیم؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ تم سے چھوٹا ہے، تم نے اس کے ساتھ شادی کی؟ وہ غیر یقینی کی کیفیت میں مبتلا نائل کو دیکھتی حقیقتاً حیران ہوئی تھی۔
جو کہیں سے بھی اسے فاضیہ سے کم عمر نہ لگا تھا، بلکہ اپنی گریسو پرسنالٹی کے ساتھ پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ ان کو اب سمجھ آئی تھی کہ انہوں نے اس کے اندر ابراہیم آفندی کی جھلک دیکھی تھی، جو کہ ان کی محبت تھا، جن کی وجہ سے وہ آج تک انتقام کے بھنور میں جلتی آ رہی تھی۔ مما آپ بیٹھے، میں آپ کو سب بتاتی ہوں کہ فاضل نے ان کی آنکھوں سے آگ نکلتی دیکھی تو جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ گئے، جن کو انہوں نے ایک جھٹکے سے پیچھے کیا۔ کیا رہ گیا ہے بتانے کو؟ یہی کہ تم اپنے دشمنوں کو معاف کر چکی ہو، ان کے ساتھ گھوم رہی ہو، جنہوں نے تمہاری ماں کو ذلیل کیا، جن کی وجہ سے ساری عمر تم باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیمی بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے، اور آج تم ان کو یوں عزت سے پاس بٹھائے اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی ہو۔ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کو دیکھا بھی جائے، اور تم یہاں گپے لڑا رہی ہو۔ وہ بھڑک کر بولتی کہا جانے والی نظروں سے نائل کو دیکھنے لگی، جس نے سختی سے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے، جیسے مشکل سے برداشت کر رہا ہو، اور فاضیہ اس کے ہاتھوں کی سختی سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ اسے کس قدر ناگوار گزر رہا تھا یہ سب۔ فاضیہ، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آ جانا، نائل ابراہیم سپاٹ انداز میں کہتا، فاضیہ سے کہتا، بل ٹیبل پر رکھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ہیرا بیگم نے شعلہ بار نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھا، جو مضبوط قدم اٹھاتا باہر کی جانب جا رہا تھا۔ دیکھا تم نے، یہ کس طرح روب چاڑ رہا ہے تم پر؟ کیا تم اسے اپنا شوہر تسلیم کر چکی ہو؟ بتاؤ مجھے فاضیہ، اس لڑکے کی اکڑ یوں ہی بے وجہ تو نہیں ہوگی؟ انہوں نے شکی نگاہ اس پر مرکوز کی، جو اس وقت شاید بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ آپ کو میں گھر آ کر سب بتا دوں گی، ابھی مجھے جانا ہوگا۔ فاضیہ کوئی فیصلہ کرتی ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتی اسی طرف ہی بھاگی جہاں تھوڑی دیر پہلے نائل ابراہیم گیا تھا، جبکہ ہیرا بیگم تو پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ ان کو کوئی خطرے کی گھنٹی سنائی دے گئی تھی۔ تمہیں اپنی مما سے کھل کر بات کر لینی چاہیے فاضیہ، میرے خیال میں اب بہت ساری باتیں کلیئر ہو جانی چاہیے۔ راستے میں نائل نے اسے کہا تھا، جس پر فقط وہ خاموش رہتی، کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی، اور جب وہ دونوں ایک ساتھ ہال میں داخل ہوئے تو اپنے کمرے سے نکلتی رخسار بیگم کو یہ منظر ایک آنکھ نہ بھایا۔ اوہ، تو میرے بیٹے کو اس رشتے میں اتنا لگاؤ ہو گیا ہے کہ اب ڈنر پر بھی جانا شروع کر دیا ہے؟ اتنی گنجائش کیسے نکل آئی نائل؟ وہ سراپا سوال بنی سامنے تھے۔ نائل بے اختیار گہرا سانس بھر گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پیشی وہ بھگت کے آئے تھے، اور اب دوسری، جب سے ایک دوسرے کو میاں بیوی کے طور پر قبول کیا ہے۔ جواب فاضیہ کی طرف سے آیا تھا، جو ہمیشہ کی طرح ان کو جلا کر خاکستر کر گیا۔ کیوں شور قبول کیا ہے تم نے میرے بیٹے کو؟ یہ بھی اسی گھر کا بیٹا ہے جس گھر سے تم دونوں ماں بیٹی نفرت کرتے ہو، صرف آپ کو یہ تکلیف دینے کے لیے۔ میں آپ کو اسی درد سے ہمکنار کروانا چاہتی ہوں جو اتنے سالوں سے ہم ماں بیٹی کے دل میں تھا۔ وہ بھی جواباً تلخ ہوئی۔ تمہاری ماں تو میرے شوہر کی محبت میں مبتلا تھی، تم میرے بیٹے کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہو۔ تم چلو کمرے میں، مما مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ نائل ان کی لڑائی کو طویل میں جاتا دیکھ کر فاضیہ سے کہتا ماں کی طرف آیا۔ نہیں نائل، مجھے آج اس لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلانی ہے، جو کب سے ہمارے سروں پر ناچ رہی ہے۔ ان کا لہجہ بھی زہر خن تھا۔ نائل بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود کو ریلیکس کرنے لگا، پھر فاضیہ کو بازو سے پکڑتا وہاں سے اپنے ساتھ لے کر کمرے میں آ گیا، جبکہ رخسار بیگم نائل کی اس حرکت پر غصے سے بل کھا کر رہ گئیں۔ پلیز فاضیہ، مجھے مما سے بات کر لینے دو، اس کے بعد جو دل آئے کرنا۔ کیا بات کرو گے اب ان سے؟ یہی کہ فاضیہ کو معاف کر دیں؟
مجھے تمہاری مما کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، وہ چٹک کر بولی۔ مجھے آپ دونوں عورتوں کی صلح سے غرض نہیں ہے۔ میری طرف سے ساری عمر ایسے ہی لڑتے رہیں، مگر مجھے معاف رکھیں اس لڑائی سے۔ میں مما سے بھی مجھے یہی بات کرنی ہے کہ مجھے فاضیہ کو چھوڑنے کا کبھی مت کہیے گا، اور تم سے بھی درخواست کروں گا کہ تم مما سے بے شک لڑو، مگر ایک حد تک۔ اپنے منہ سے جتنی چاہے گولہ باری کرو، مگر عزت کے جامے میں رہ کر، کیونکہ آپ دونوں عورتوں کو نہ تو میں سمجھا سکتا ہوں، نہ چھوڑ سکتا ہوں، اور نہ ہی خود کو اس سب سے پرے رکھ سکتا ہوں۔ اس لیے میرے اعصاب سے اتنا مت کھیلیں۔ نائل اکتائے ہوئے لہجے میں کہتا واش روم میں چلا گیا، اور فاضیہ پاؤں پٹک کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس عورت سے جان چھڑوانی ہے مجھے، بہت نفرت ہے مجھے تمہاری ماں سے نائل، وہ دل ہی دل میں بولتی ہیرا بیگم کا سوچنے لگی، جن کو کل مل کر نائل کے لیے راضی کرنے سے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اب کافی پلا دو گی؟ نائل باہر آیا تو اسے گمسم بیٹے دیکھ کر کہنے لگا، جس نے حسب معمول ایک عدد گھوری سے نوازا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم مجھ پر غصہ کر کے گئے تھے۔ معاف کیجیے ملکہ عالیہ، جسے آپ اپنی شان میں گستاخی سمجھ رہی ہیں، وہ اس لاچار انسان کی ایک عاجزانہ درخواست تھی۔ نائل یوں بولتا اسے کہکا لگانے پر مجبور کر گیا۔ اب آئے ہو نا لائن پر؟ فاضیہ بے اختیار اس کے قریب آتی اس کے گیلے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ تمہیں طریقہ آتا ہے مجھے لائن پر لانے کا؟ نائل اس کے انداز پر محفوظ ہوا۔ تمہارے خاندان کو تو ابھی تک میں لائن پر لا نہیں سکی۔ بس اب یہ بات یہیں ختم۔ جاؤ کافی لے کر آؤ، کبھی تو مجھے بھی کوئی شوہرانہ حق دیا کرو۔ نائل اس کی بات کاٹتا ڈریسنگ کی طرف بڑھا۔ ابھی بھی تمہیں مجھ سے شکایت ہے؟ ابھی بھی؟ فاضیہ نے آنکھیں دکھائیں، جو اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ فاضیہ شرم اور غصے سے سرخ ہوتی اس پر کشنوں کی بارش کرنے لگی، جو کھل کھلا کر ہنستا ہر کشن کھینچ کرنے لگا۔ وہ کافی بنانے کچن میں آئی تو رخسار بیگم کو وہاں کھڑے دیکھ کر بھی نظر انداز کرتی کافی میکر کی طرف آئی۔ ان اونچے ہتھ کنڈوں سے تم میرا بیٹا حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ جانتی تھی کہ نائل رات کو کافی پی کر سونے کا عادی تھا، اس لیے وہ اس کے لیے کافی بنانے کچن میں آئی تھی، مگر اسے بھی کافی کے لیے آتا دیکھ کر کہنے سے خود کو روک نہ پائیں۔ حاصل کر چکی ہوں۔ آپ کسی بھول میں مت رہیں کہ آپ کا بیٹا ابھی صرف آپ کا ہے۔ فاضیہ فخریہ مسکرائی۔ میرا بیٹا تمہاری طرف دیکھے بھی نہ، تم کس خوش فہمی میں نہ رہو۔ افسوس، مجھے آپ کا دل توڑنا پڑ رہا ہے۔ آپ کا بیٹا مجھے دیکھنے کے لیے پل پر مر رہا ہے، بلکہ میری قربت کے لیے ہمیشہ بے چین رہتا ہے، اور شاید آپ کو تب یقین آئے گا جب میں اسے پوری طرح اپنی محبت میں گرفتار کر کے اس آفندی ہاؤس سے لے جاؤں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے آپ کے بیٹے سے محبت ہو گئی ہے؟ بالکل نہیں۔ مجھے جتنی نفرت ہے آپ سے، آپ کے اس خاندان سے، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، مگر مجھے آپ کے اکلوتے اور پیارے بیٹے کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر ویسے ہی اس گھر سے لے کر جانا ہے جیسے آپ نے میرے باپ کو لے جا کر میری ماں سے دور کیا تھا۔ مجھے آپ کو اسی اذیت سے دوچار کرنا ہے جس سے میری ماں ہوئی تھی، اور بہت جلد۔ فاضیہ جلانا چاہ رہی تھی، اور اس کا تیر صحیح نشانے پر ہی لگا تھا۔ رخسار بیگم جل کر راکھ ہو گئی تھی، مگر فاضیہ کی نظریں جب لب بھینچے ہوئے نائل ابراہیم پر پڑی تھی تو اس کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، چاہے شروع میں کریں یا آخر میں، لیکن لائک ضرور کیا کریں تمام پڑھنے والے۔